بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین والمرسلین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد۔ ناظرین کرام، الحمدللہ پھر ایک مرتبہ آپ کا استقبال ہے اس پروگرام میں ہمارے نکاح کیسے ہو۔ الحمدللہ پچھلی مرتبہ جہاں ہم نے پروگرام کو چھوڑا تھا، جو مسائل ہم دیکھ رہے تھے، جو باتیں ہم سیکھ رہے تھے، وہ یہ تھے کہ لڑکی کے انتخاب میں، لڑکے کے انتخاب میں کس چیز کو ترجیح دی جائے، اور ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث دیکھی تھی جس میں آپ نے دینداری کو ترجیح دینے کا حکم دیا بالمقابل مالداری کے، خوبصورتی کے اور حسب النسب کے۔ الحمدللہ اگر دینداری کے ساتھ یہ تمام چیزیں بھی مل جائے تو اس میں تو کوئی حرج نہیں، لیکن اگر دینداری نہ ہو اور اس کے علاوہ تمام چیزیں بھی مل جائے تو بہرحال آخرت کے لیے گھاٹے کا سودا، اور یہ نکاح بہرحال سنت کے مطابق نہیں ہوگا۔ دوسری بات بہرحال جو ہم نے دیکھی تھی کہ بہت جو ہے منگیتر کے تعلق سے، کہ منگیتر کو دیکھنے کے تعلق سے کہ جس سے نکاح طے ہو رہا ہے اس لڑکی کو دیکھ لینا یا اس لڑکے کو دیکھنا، یہ سنت ہے، اور ہم نے دیکھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو اس کا حکم دیا، لہٰذا اگر کوئی یہ کرتا ہے تو بہرحال اس کی اجازت ہے۔ پھر ہم نے یہ دیکھا تھا کہ لڑکی کو دیکھنے کے بعد یا لڑکے کو دیکھنے کے بعد جب پسند ہو جاتا ہے اور دین کے بنیاد پر رشتہ طے کر دیتے ہیں تو ایک غلط فہمی ہم دیکھتے ہیں لوگوں میں پائی جاتی ہے کہ وہ منگیتر کو محرم سمجھنے لگ جاتے ہیں۔ منگیتر محرم نہیں ہوتا ہے، وہ غیر محرم ہوتا ہے جب تک کہ اسے اس لڑکی کا یا اس لڑکے کا اس لڑکی سے نکاح نہ ہو جائے۔ اور پھر جو ہے اس کے بعد جب انسان اس غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ وہ منگیتر کو محرم سمجھنے لگتا ہے تو کیا کیا غلطیاں ہوتی ہیں، پچھلی بار ہم نے تمام چیزیں دیکھی تھی۔ آئیے اب کچھ باتیں ہم دیکھتے ہیں نکاح کے اندر، وہ کام جو جائز ہے، کر سکتے ہیں یا ہو سکتے ہیں، لیکن ان کاموں کو ہم نے غلط سمجھ لیا یا ہم سمجھتے ہیں یہ ایسا نہیں ہو سکتا ہے، اور کبھی کبھار جو اس بات کو ہم غلط سمجھ لیتے ہیں وہ اس حد تک چلی جاتی ہے کہ عقیدے توحید کے اندر اس سے کمزوری پیدا ہو جاتی ہے یا انسان شرک تک چلا جاتا ہے۔ وہ کون سی باتیں جو کہ بالکل عام ہے، جو کہ حلال ہے، جو جائز ہے، لیکن اس کو ہم سمجھتے ہیں، یا بہت سی مرتبہ لوگ سوال کرتے ہیں کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ آئیے ان چند باتوں کو دیکھتے ہیں۔ جو سب سے پہلی چیز، جب نکاح سمجھ لیجئے لڑکا پسند آ گیا، لڑکی پسند آ گیا، اب رشتہ طے ہو رہا ہے، مطلب بات چیت طے ہو رہی کہ نکاح کب کیا جائے۔ بہت سے لوگوں کا یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ کچھ دن، کچھ گھڑیاں، کچھ مہینے اچھے ہوتے ہیں اور کچھ دن، کچھ مہینے، کچھ گھڑیاں برے ہوتے ہیں، لہٰذا وہ اپنے نکاح کو اس کے اعتبار سے طے کرتے ہیں۔ ڈے سلیکٹ کیا جاتا ہے، مہینہ سلیکٹ کیا جاتا ہے۔ بہرحال کسی خاص دن نکاح کو طے کر کے کرنا یہ غلط نہیں ہوگا، لیکن یہ سمجھنا کہ ایک خاص دن کرنے سے فائدہ اور برکت ہوگا اور ایک خاص دن کرنے سے نفع، نقصان اور گھاٹا ہو سکتا ہے، یہ بات غلط ہوگی۔ جیسا کہ مثال کے طور پر ہم میں یہ دیکھا جا رہا ہے کہ مسلمان بہت سارے محرم میں نکاح نہیں کرتے ہیں، حالانکہ محرم میں نکاح کرنا جائز ہے۔ کسی حلال کام کو کرنا ضروری نہیں ہوتا انسان کو کہ ہر حلال کام کرے، لیکن ہر حرام کام سے بچنا ضروری ہوتا ہے۔ لیکن اس عقیدے کی بنیاد پہ کہ محرم میں کیے گئے نکاح منحوس ہوتے ہیں، ٹوٹ جاتے ہیں، اشبھ ہوتے ہیں، نقصان دہ ثابت ہوتے ہیں، طلاق ہو جاتی ہے، یہ غلط ہوتا ہے، یاد رکھیے۔ تو لہٰذا ہم دیکھتے ہیں محرم میں نکاح نہیں ہوتے ہمارے پاس، سفر میں نکاح نہیں ہوتے ہیں۔ کیوں سفر میں نکاح نہیں ہوتے؟ اس لیے کہ سفر کا مہینہ منحوس ہے، سفر کے مہینے میں نحوستیں اترتی ہے، سفر کے مہینے میں یہ ہوتا ہے، سفر کے مہینے میں وہ ہوتا ہے، اور تیرہ تیزی ہوتی ہے، اور سال بھر کی آدھی بلائیں اس میں اترتی ہے۔ یہ تمام غیر اسلامی باتیں ہیں۔ تو دیکھیے اب رشتہ طے ہو رہا ہے، شادی کے لیے مہینہ طے ہو رہا ہے، اور یہیں دیکھیے ایک حلال چیز کو ہم حرام کر رہے ہیں، اور بہت ساری غلط فہمی اور رونما ہوتی ہے۔ تو محرم میں نکاح جائز ہے، یاد رکھیے۔ محرم کوئی غم کا مہینہ نہیں، یاد رکھیے، بلکہ محرم الحرام، یہ حرمت والا مہینہ ہے، یاد رکھیے۔ تو لہٰذا اس میں نکاح بالکل جائز ہے، لیکن بہت سارے لوگ ہم میں سے اس کو منحوس سمجھتے ہیں، اور منحوس سمجھنے کی بنیاد پر یا غم کا مہینہ سمجھتے ہیں، اور غم کا مہینہ سمجھنے کی بنیاد پر نکاح طے نہیں ہوتے۔ دوسرا، سفر میں نکاح نہیں ہوتے ہمارے پاس، اس لیے کہ سفر جو ہے وہ منحوس مہینہ ہے، اس میں بلائیں اترتی ہے۔ حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کی روایت اس بات کی وضاحت کر دی اور فرمایا کہ سفر کا مہینہ منحوس نہیں ہے۔ دور جہالت میں عربوں کا ایک طریقہ تھا یا ان کا ایک عقیدہ تھا کہ وہ سفر کے مہینے کو منحوس سمجھتے تھے۔ کون؟ دور جہالت میں عرب لوگ۔ لیکن افسوس کی بات ہے آج کے دور میں مسلمان اس کو منحوس سمجھ رہے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کر دی اور کہا سفر کا مہینہ منحوس نہیں ہے، تو لہٰذا محرم میں نکاح ہو سکتے ہیں، سفر میں نکاح ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح بہت سارے لوگ، حالانکہ جائز ہے کہ رمضان میں نکاح ہو، کہتے ہیں رمضان میں نکاح نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ تو رمضان میں اگر کوئی نکاح کرے تو طلاق جلدی ہو جاتی۔ وجہ اس لیے کہ رمضان عبادت کا مہینہ ہے، اور عبادت کے مہینے میں شادی کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ عبادت میں خلل آتا ہے۔ سبحان اللہ، جس نکاح کو آدھا دین کہا گیا
اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ رمضان عبادت کا مہینہ اور اس میں آدھا دن مکمل نہیں کر سکتے آپ، تو کیا نکاح بے دین چیز ہے؟ نکاح دین کے باہر کی کوئی چیز ہے جو ہم کہہ رہے ہیں رمضان میں نکاح نہیں ہو سکتا اس لیے کہ عبادت کا مہینہ؟ نکاح بھی تو ایک عبادت ہے، وہ اپنا آدھا دین مکمل کر رہا ہے، تو لہٰذا نکاح رمضان میں بھی ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح جو غلط فہمیاں ہمیں پائی جاتی ہے جس سے عقیدہ توحید بھی کمزور ہو سکتا ہے اور شرک تک بھی بات جا سکتی ہے، وہ یہ ہے کہ کچھ دن ہوتے ہیں، ان دنوں میں نکاح کیا گیا ہے تو بہت فائدہ، سکسیسفل نکاح ہوتے ہیں، اچھے ہوتے ہیں، اور کچھ ایام، کچھ دن ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں کیا گیا نکاح ٹوٹ جاتا ہے، خراب ہو جاتا ہے۔ جن میں سے خاص طور سے جو ایام جن میں نکاح نہیں ہوتے وہ کون کون سے؟ ایک منگل کو لوگ نکاح نہیں کرتے ہیں، دوسرا سنیچر، ہفتے کا دن جو بولتے ہیں ہم، سنیچر کے دن نکاح نہیں کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ سنیچر اور منگل منحوس ہے اور اس میں نکاح نہیں ہو سکتے ہیں۔ یاد رکھیے نکاح کسی بھی دن کیا جا سکتا ہے، چاہے وہ جمعہ ہو، یقیناً جمعہ تو ایک افضل دن ہے، ہفتہ ہو، اتوار ہو، پیر ہو، منگل ہو، بدھ ہو، جمعہ، کوئی بھی دن ہو سکتا ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں بہت ساری بار لوگ جو ہے نکاح نہیں کرتے اور یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ منگل منحوس ہے، سنیچر کے دن کیا گیا نکاح جلدی ٹوٹ سکتا ہے یا کمزوری آ سکتی ہے۔ اسی طرح نکاح کسی بھی گھڑی کیا جا سکتا ہے، مطلب نکاح کبھی بھی ہو سکتا ہے، ایک عام چیز ہے، جیسے کہ فجر کے بعد ہو سکتا ہے، ظہر کے بعد ہو سکتا ہے، عصر کے بعد ہو سکتا ہے، مغرب اور عشاء کے بعد کبھی بھی ہو سکتا ہے۔ میں نے کئی مرتبہ نکاح میں لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنا، اگر کسی کا نکاح عصر کے بعد ہو، تھوڑا سا تاخیر ہو جائے تو لوگ کہتے ہیں اب یہ نکاح زیادہ دن نہیں چلنے والا۔ کیوں؟ تو دیکھو شروع میں مغرب کر دی انہوں نے، مطلب جو ہے مغرب کے بعد ہو رہا ہے، یہ نکاح سکسیسفل نہیں ہوگا۔ ایسی کوئی شرعی حکم نہیں۔ یاد رکھیے نکاح کسی بھی مہینے، نکاح سال کے کسی بھی دن، نکاح دن کی کسی بھی گھڑی اور کسی بھی وقت ہو سکتا ہے۔ کوئی گھڑی اچھی اور کوئی گھڑی بری نہیں ہوتی ہے، یہ انسان کے اعمال ہے جو اس کے اوپر اللہ کی طرف سے جو ہے کسی گھڑی برے اعمال کی بنیاد پر اس کی طرف اللہ کی طرف سے عذاب آ سکتا ہے، یہ اچھے اعمال کی بنیاد پر اللہ رب العزت اس کی حفاظت کر سکتا ہے، لیکن کسی گھڑی کو منحوس سمجھنا، کسی گھڑی کو اچھا سمجھنا یہ درست نہیں۔ اسی طرح ایک چیز جو ہوتی ہے جو بہت خطرناک ہے، جو عقیدہ توحید میں کمزوری لا دیتی ہے اور شرک تک لے جاتی ہے، وہ کیا ہے پتہ ہے آپ کو؟ نکاح کے اندر جو کرتے ہیں، نکاح طے ہو گیا، مہینہ طے ہو گیا، دن طے ہو گیا، کوئی کہتا رک جاؤ ابھی شادی آگے نہیں بڑھ سکتے، کیوں؟ کیلنڈر لایا جائے، پھر ایک جنتری لائی جاتی ہے، اس کیلنڈر کو کھولا جاتا ہے اور پھر اس میں دیکھا جاتا ہے یہ قمر اور عقرب تو نہیں، مطلب بروج جو ہوتے ہیں آسمان میں، جو ستارے ہیں جو مختلف بروج میں چلتے ہیں، تو کہیں ایسا تو نہیں ستارے ایسے بروج میں داخل ہو رہے ہیں جن بروج میں جو ہے عقرب، اسکارپین یا بچھو جس کو کہتے ہیں، اس میں تو نہیں ہے، اور جو عقرب میں کیے گئے نکاح سکسیسفل نہیں ہوتے، اولاد نہیں ہوتی، طلاق جلدی ہو جاتی ہے، جھگڑے زیادہ ہوتے ہیں۔ گویا یہ وہ عقیدہ ہے کہ ستاروں کی وجہ سے تقدیر پر جو ہے اثر پڑتا ہے، چونکہ یہی تو ہمارا عقیدہ ہو رہا ہے کہ وہ ستارہ فلاں بروج میں عقرب، تو لہٰذا اس میں شادی کرنے سے تقدیر خراب ہو سکتی ہے، اولاد بری نکل سکتی، اور اگر عقرب نہیں ہے، چاند ہے، قمر ہے، تو بہرحال اچھا ہو سکتا ہے۔ اسی طرح لوگ چاند کو بھی دیکھتے ہیں کہ اماوس اور پورنیما تو نہیں شادی سے پہلے۔ یہ تمام وہ عقائد ہے جو توحید میں کمزوری لا دیتے ہیں۔ چاند کے نکلنے سے اور چھپنے سے کسی کی تقدیر پر، کسی کی اولاد پر، کسی کی مال پر، کسی کی جان پر کسی قسم کا فرق نہیں پڑتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو یاد کیجئے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کی وفات ہوتی ہے، تفصیلات کا وقت نہیں اس لیے مختصر رکھ رہا ہوں، وفات ہوتی ہے، وفات ہونے کے بعد سورج گرہن ہو جاتا ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں، عرب صحابہ یہ سمجھتے ہیں، چونکہ عربوں میں یہ چلن تھا، یہ بات تھی، اور سمجھتے ہیں کہ شاید نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کی وفات کی وجہ سے جو ہے سورج گرہن ہوا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہنچائی جاتی ہے، آپ جو ہی اس بات کو سنتے ہیں آپ سمجھ جاتے ہیں اور فوراً منبر پر کھڑے ہو کر بیان کرتے ہیں کہ سورج اور چاند اللہ کی نشانیاں ہیں، یہ کسی کی زندگی اور موت سے اس پہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو یہ بات کتنی اہم ہے، دیکھیے آج ہم اس معاملے میں دیکھیے کیا کر رہے ہیں، آج کس قسم کی ہمیں جو ہے کمزوریاں آ رہی ہیں، ہم کیسے کیسے عقیدے ہم رکھ رہے ہیں۔ یہ تو وہی عقیدے ہو گئے جو ابراہیم علیہ السلام کے دور کے مشرکین کے عقائد تھے، کہ وہ بھی یہ سمجھتے تھے سورج اور چاند کے اندر کچھ تبدیلی لانے کی طاقت ہے، ہماری تقدیر میں، ہمارے رزق میں، ہماری اولاد میں، ہمارے نکاح کی برکت یا بے برکت ہونے کے اندر، ہماری اولاد کے اچھا صحت مند یا بیمار ہونے کے معاملے میں۔ یہ تو تمام وہی عقائد ہے، اور پھر ہم مسلمان بھی چل پڑے اس تمام چیزوں کے اوپر۔ تو یہ بڑی ضروری چیز ہے کہ جب نکاح ہمارے طے ہو تو ہم نکاح کو کسی بھی دن، کسی بھی مہینے، کسی بھی گھڑی طے کر سکتے ہیں۔ ہاں، آپ کی سہولت کے اعتبار سے آپ یہ کر سکتے ہیں کہ محرم کے مہینے میں کچھ کام ہے تو ہم اس کو سفر میں کرتے، سفر کے مہینے میں، وہ الگ چیز ہے، لیکن کسی عقیدے کی بنیاد پر آپ صرف اگر ٹال رہے ہیں
کسی توہام کی بنیاد پر آپ آگے بڑھا رہے ہیں، کسی اس بدعقیدگی کی بنیاد پر آگے بڑھا رہے ہیں کہ یہ جو ہے کرنے سے اس میں نقصان ہو سکتا ہے، اس میں برائی آ سکتی ہے، یہ نکاح کمزور ہو سکتا ہے، تو میں پھر کہوں گا یہ غلط ہوگا۔ آپ آگے بڑھیے، اپنے نکاح کو وقت پہ طے کیجیے، جو وقت آپ کو سوٹیبل آپ کر سکتے ہیں، چاہے جمعہ کا دن ہو یا کوئی اور وقت ہو، چاہے ظہر کی بعد ہو، چاہے عصر کے بعد ہو، چاہے مغرب، بہرحال یہ آپ طے کر سکتے ہیں۔ تو یہ بدعقیدگی سے ہمیں اپنے آپ کو محفوظ رکھنا چاہیے اور بچانا چاہیے۔ دوسرا وہ کام جو جائز ہے نکاح میں، جو کیا جا سکتا ہے، جو درست ہے، جس کو ہم نے غلط سمجھ لیا ہے، وہ کام کیا ہے؟ آئیے وہ بھی دیکھتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ بڑی عمر کے آدمی سے چھوٹے عمر کی لڑکی کی شادی ہو سکتی ہے، وہیں چھوٹے عمر کے آدمی سے بڑے عمر کی لڑکی کی بھی شادی ہو سکتی ہے۔ یہ بڑا عجیب مسئلہ ہمارے معاشرے میں، اس کو ہم نے حرام سمجھ لیا۔ اگر سمجھ لیجئے کوئی ایک لڑکا ہے، اس کی عمر ہے 20 سال، سمجھ لیجئے اس کا نکاح ہو رہا ہے، لڑکی کی عمر ہے 25 سال، تو سارے لوگ ہاں یہ کیا کر دیا آپ نے، تو بڑا شگن کام ہو گیا، اس لیے کہ عمر میں بڑے جو ہے لڑکی شادی کر لیا۔ اور اللہ رحم کرے، لوگ کیسی کیسی عجیب و غریب باتیں جو اس تعلق سے کرتے ہیں، اور بہرحال کیسے کیسے عجیب و غریب عقائد رکھتے ہیں۔ انشاءاللہ عزیز جو ہے ایک چھوٹا سا ہم بریک لیں گے، اور بریک کے بعد پھر میں انشاءاللہ عزیز یہ بات رکھوں گا کہ کس طرح سے ایک بڑی عمر کا آدمی چھوٹی عمر کی لڑکی سے، اسی طرح ایک بڑی عمر کی عورت سے چھوٹی عمر کا لڑکا یا آدمی بھی جو ہے نکاح کر سکتا ہے۔ اور انشاءاللہ عزیز کچھ مثالیں بھی آپ کے سامنے رکھوں گا تاکہ ہمارے ذہن کھل جائے اور وضاحت ہو۔ تب تک کے لیے آپ انتظار کریں، اور ہم ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، بریک کے بعد آپ کا استقبال اس پروگرام ہمارے نکاح کیسے ہوں، اور الحمدللہ بریک سے پہلے جو بات چل رہی تھی وہ یہ تھی کہ کون سے جائز امور ہے جو نکاح میں جن کو ہم نے ناجائز سمجھ لیا اور جو عقیدہ توحید کی کمزوری تک لے جا سکتے ہیں۔ اس میں ہم نے دیکھا ایام، دن، مہینے یا سالوں کے اندر یا گھڑی پر یہ عقیدہ رکھنا کہ کوئی اچھی اور کوئی بری ہوتی ہے، درست نہیں ہے۔ ہر وقت ہر گھڑی اچھی ہوتی ہے، انسان جب اپنی سہولت کے اعتبار سے چاہے نکاح کر سکتا ہے۔ دوسری جو غلط فہمی جس کے بارے میں بات چل رہی تھی وہ یہ ہے کہ انسان جو ہے اگر بڑی عمر کی اگر لڑکی سے نکاح کرے یا عورت سے نکاح کرے تو وہ درست نہیں ہے۔ سوسائٹی، سماج بہت برا مانتے ہیں، اس کو بہت غلط مانتے ہیں۔ اگر کوئی شخص ایسا نکاح کر لے تو اللہ رحم کرے اس کے نکاح میں شک بھی کرتے، پتہ نہیں کچھ گڑبڑ تو نہیں ہوئی تھی، کوئی مجبوری تو نہیں تھی، شاید بہت زیادہ پیسہ ملا اس کو اس لیے اس نے ایک بڑی عمر کی لڑکی شادی کر لیا، شاید فلاں ہوا تھا یہ کر لیا۔ بڑا عجیب و غریب، مطلب ایسے عقائد جسی کو انتہا نہیں۔ حالانکہ یہ کہنے والے وہی لوگ ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا دعویٰ کر رہے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ پڑھ رہے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے لیے ہادی، رہبر، نمونہ، آئیڈیل مان رہے ہیں۔ اور آئیڈیل ماننے کے بعد جن کا آئیڈیل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہو، جس نے اپنا پہلا نکاح ایک ایسی عورت سے کیا ہو جو عمر میں خود سے آپ سے 15 سال بڑی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب خدیجہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کیا، آپ عمر میں 15 سال بڑی تھی، اور روایتوں میں آتا 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ مطلقہ یا بیوہ ہو چکی تھی۔ اندازہ لگائیے جو لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نمونہ بناتے ہیں، کیا ان کے لیے نمونہ نہیں ہے؟ اور کیا اب کوئی وجہ باقی ہے کہ کسی کو دیکھ کر یا سن کر منہ پہ ہاتھ رکھا جائے کہ وہ بڑی عمر کی لڑکی شادی کر لی، بڑی عمر کی عورت سے شادی کر لی آدمی نے، کچھ تو بھی گڑبڑ دکھ رہی ہے، شاید جہیز زیادہ مل گیا، شاید فلاں ہوگا، شاید کوئی کمزوری ہوں گی۔ یہ سب فالتو باتیں یاد رکھیں۔ تو ایک چیز جو حلال ہے اس کو ہم نے حرام کر لیا۔ بڑی عمر کی لڑکی سے چھوٹی عمر کا لڑکا شادی کر سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ اور اسی طرح دوسری بات بھی کہوں گا، بڑی عمر کے لڑکے سے چھوٹی عمر کی لڑکی کی شادی ہو سکتی ہے، اور یہ تو عام چلن ہے، لوگ یہی کہتے ہیں۔ اچھا بھی غلط فہمی دیکھیے، ایک صاحب ایک مرتبہ مجھ سے کہنے لگے کہ بڑی عمر کی لڑکی سے شادی نہیں کرنا چاہیے، کیوں؟ تو بولے بڑی عمر کی اگر لڑکی سے شادی کرے تو اپنے کو صرف لڑکیاں پیدا ہوتے ہیں۔ اللہ رحم کرے، اور لوگ کیسے کیسے دلائل بھی لا لیتے اپنی بات کو ثابت کرنے۔ میں نے سوال کیا کیسے؟ تو کہا دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے شادی کی تو آپ کو پوری لڑکیاں تھیں، ایک بھی لڑکا نہیں تھا۔ اللہ رحم کرے، سبحان اللہ۔ دیکھیے اپنی بات کے لیے کیسے کیسے لوگ دلائل چن کر لاتے ہیں، لیکن یہ نہیں دکھ رہا کہ نبی کا نمونہ ہے کہ نبی کی عمر 25 سال اور آپ کی پہلی بیوی 40 سالہ ہے، وہ نہیں دکھ رہا ہے۔ یہ برابر کی لڑکیاں ہوتے ہیں۔ لڑکے اور لڑکیاں اللہ کی نعمت ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے جتنے چاہے لڑکے دیتا ہے، جتنی چاہے لڑکیاں دیتا ہے، جتنے چاہے دونوں دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے دونوں بھی نہیں دیتا، بے اولاد رکھتا ہے، یہ اس کی مرضی ہے۔ اس نے انبیاءوں کو بے اولاد رکھا، کسی کو لڑکیاں دی، کسی کو لڑکے دیے، ٹھیک۔ تو بہرحال یہ اللہ کی طرف سے، ٹھیک۔ تو بڑی عمر اور چھوٹی عمر سے کچھ نہیں ہوتا، کسی سے کیا ہے۔ ایک اور غلط فہمی جو ہمارے سماج میں ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ مطلقہ اور بیوہ لڑکی سے
کم از کم پہلی شادی تو نہیں ہونا چاہیے. اگر کوئی کرتا بھی ہے تو پھر وہ دوسرا تیسرا نکاح ہو سکتا ہے, ایسا نہیں ہے. پہلا نکاح مطلقہ سے بھی ہو سکتا ہے, بیوہ سے بھی ہو سکتا ہے, کسی بھی خاتون سے ہو سکتا ہے. ورنہ ہمارے سماج میں ہم یہ کہا جاتا ہے کہ یہ برا ہے, یہ منحوس ہے. بالکل نہیں ادر. خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آئیڈیل نمونہ مانتے. دیکھیے نا آپ کا نکاح, پہلا نکاح دیکھیے نا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا نکاح کیا اور وہ خاتون جس سے آپ نے نکاح کیا وہ 2 یا 3 مرتبہ مطلقہ ہے. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی طلاق ہو چکی تھی, 2 مرتبہ, ایک میں آتا 3 آتا ہے. بہرحال اس کے باوجود بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک مطلقہ عورت سے بھی نکاح کیا جا سکتا ہے, ایک بیوہ سے بھی نکاح کیا جا سکتا ہے, ایک کنواری سے بھی کیا جا سکتا ہے. ممانعت نہیں ہے, ممانعت نہیں, بالکل کیا جا سکتا ہے. لیکن کسی نے اگر مطلقہ سے بیوہ سے کیا تو لوگ بڑے عجیب و غریب الزامات لگاتے ہیں, شک اور شبہ میں پڑ جاتے ہیں. ایک گروہ تو تعریف کرتا نہیں, بہت اچھا کام کیا. دوسرا بولتا کوئی ملی نہیں ہوں گی اس لیے بیچارہ مطلقہ سے شادی کر لیا, کچھ نہیں ہوگا تو اس کو چپکا دیے لے جا کر, یا اس کو ایک لڑکی دے دی اٹھا کر. ہرگز نہیں یاد رکھیے, ایسا بھی ہو سکتا ہے. اسی طرح ایک اور چیز جو حلال ہے جس کو ہم نے حرام قرار دے دیا, برا مانتے ہیں, کہ جس طرح سے لمبے خط کے لڑکے سے چھوٹے خط کی لڑکی کی شادی ہو سکتی ہے, اسی طرح چھوٹے خط کے لڑکے سے لمبے خط کی لڑکی کی بھی شادی ہو سکتی ہے. نہیں, لڑکی لڑکے سے چھوٹی ہونا اور بس ڈھونڈ رہے ہیں, نہیں وہ بچی ذرا لمبی ہو جا رہی, بچی ذرا فلاں ہو جا رہی, بچی ذرا ایسی ہو جا رہی, بچی ذرا ویسی ہو جا رہی. یہ شرعی بنیادیں نہیں ہیں. میں تو اس کو لاجیکلی کیسا سمجھتا ہوں آپ کو بتاؤں. میں اگر کوئی مجھ سے کہے کہ میری ہائٹ کم ہے لڑکا اور لڑکی کی ہائٹ زیادہ, میں کیا کروں؟ میں کہوں عقل مندی کی علامت ہے, اونچی لڑکی شادی کرو, کم از کم بچے لمبے پیدا ہوں گے. لاجیکل ریزن تو میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ کوئی آدمی یہ کہے کہ میری ہائٹ کم ہے اور میں بھی چھوٹی ہائٹ کی لڑکی لاؤں تو بچے تو اور چھوٹے ہو جائیں گے. لاجیکل ہے کہ اگر آپ کی ہائٹ کم ہے ایسی لڑکی کا انتخاب کیجئے جس کی ہائٹ زیادہ ہو. امید ہے انشاءاللہ 4 بچوں میں سے ایک پروبیبلٹی کے تحت 2 تو بھی لمبے ہو جائیں گے. لیکن اگر دونوں کی ہائٹ کم ہے تو پھر تو امید ہے کہ باقی معاملہ تو پھر کم ہی رہیں گا. بہرحال اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ کوئی کم ہائٹ والا آدمی کسی کم ہائٹ والی لڑکی سے نکاح کرے, لیکن اس کو ٹیبو سمجھنا, اس کو حرام سمجھنا. کسی نے کر لیا تو ارے تمہاری بیگم تو تم سے لمبی ہے, کتنی شرم کی بات ہے, ارے تمہاری ان کی بیوی تو ان سے لمبی ہے, اس سے کیا ہوتا ہے لمبی ہونے سے. یہ کوئی شرعی پیمانہ ہے, یہ کوئی شرعی اصول ہے. لیکن دیکھیے ہم نے کس حد تک بنا دیا کہ کوئی کر لے تو سب سے پہلے کرنے سے پہلے تو اس کو 1000 بار سوچنا پڑتا ہے کیا میں درست کر رہا ہوں. اچھا دیکھیے حرام کاریوں میں ایسا کوئی سوچ نہیں ہے, فضول خرچی میں کوئی سوچ نہیں, حرام کاری میں کوئی سوچ نہیں. جو حلال ہے اس کے بارے میں 1000 بار سوچنا پڑتا ہے کرے یا نہ کرے. اسی طرح ایک اور چیز جو ہمارے سماج میں نہیں ہو رہی, جو ہونا چاہیے, وہ کیا ہے کہ اگر صحت مند لڑکی ہے تو دبلی لڑکی کی شادی نہیں ہو سکتی. اتنا سلم فٹ لڑکا ہے ہمارا تو اتنی اسمارٹ سلم فٹ لڑکی چاہیے اس کو. بس اب معاملہ شروع ہوگا, نہیں لڑکا بہت دبلا ہے, لڑکی بھی دبلی چاہیے. ہائٹ کم بھی ہو سکتی ہے لڑکی کی, لڑکی صحت مند بھی ہو سکتی ہے, یا لڑکی دبلی بھی ہو سکتی ہے, اس میں کوئی حرج نہیں. اصل پیمانہ دینداری ہے. چاہے ہائٹ زیادہ ہو لڑکی کی, چاہے صحت اس کی اچھی ہو لڑکی کی, دینداری کو بنیاد بنائیں. ہم یہ تمام دنیاوی عجیب و غریب چیزیں جو آج کل بن چکی ہیں سب کو بازو کرے ایک طرف. تو لہٰذا اگر آپ کی صحت بہت, آپ دبلے پتلے ہیں اور آپ جو ہے کوئی صحت مند لڑکی, تو کوئی مسئلہ نہیں. دیکھیں صحت اللہ کی طرف سے, صحت اللہ کی طرف سے. آپ نے سمجھ لی, بہت سارے لوگ کہتے ہیں ہم کو ایک دبلی پتلی لڑکی چاہیے, اور بہت سارے لوگ ایسی لڑکیوں کو تلاش کرتے ہیں, نکاح کرتے ہیں, اور 1-2 اولاد کے بعد وہ لڑکی بھی ویسی ہو جاتی ہے جیسا انہوں نے پہلے لڑکیوں کو ریجیکٹ کیا تھا. پھر کیا کریں گے بولیے, اب کیا کریں گے؟ اب اپنی بچوں کی ماں کو ریجیکٹ کریں گے, نہیں ہم نے تو آپ کو یہ بول کے لائے تھے ناٹ مور دین 55 kg, آپ اوپر چلے گئے لہٰذا ریجیکٹ کرتے ریجیکٹ. اب آپ کے کوئی چارہ نہیں. تو پھر سمپل ہے, اسلام یہی کہہ رہا ہے. تو لڑکی وزن میں زیادہ بھی ہو سکتی ہے, لڑکا دبلا بھی ہو سکتا ہے, لڑکے کا خط کم بھی ہو سکتا ہے, لڑکے کی عمر بھی کم ہو سکتی ہے. لیکن ہمارے سماج میں ایسا نہیں ہو رہا ہے, لہٰذا اس لیے میں نے یہ نکات کو آپ کے سامنے رکھے. اور بھی ایسی بہت ساری باتیں ہیں جن چیزوں کو ہم نے بنیاد بنا دیا نکاح میں اس حد تک کہ ایسا لگتا ہے کوئی غلط تو غلط ہے. جیسے کہ ایک چیز جو آج کل ہو رہی ہے ہمارے سماج میں, مسلمان جو کر رہے ہیں کہ لڑکا جس خاندان کا ہے لڑکی بھی وہی خاندان کی ہو, یا کم از کم اس کے برابر. اب مجھے بتائیے یہ خاندانوں کی جو پیمانے ہیں کہ کون سا اونچا اور کون سا نیچا, کس نے باندھا ہے؟ کس نے باندھا ہے بتائیے؟ کس نے آپ کو بتایا کہ یہ خاندان اونچا ہوتا ہے اور یہ خاندان نیچے ہوتا ہے؟ اللہ کے پاس جو چیز انسان کو اونچا اور نیچا کرتی ہے وہ کیا معلوم آپ کو؟ اللہ کا ڈر, اس کا تقوی. تقوی کی بنیاد پہ لوگ اونچے نیچے ہوتے ہیں, خاندان کی بنیاد پہ لوگ اونچے نیچے نہیں ہوتے ہیں. تو لہٰذا بہت سارے لوگ نہیں جو ہے لڑکی ہمارے خاندان کی نہیں. اچھا چلیے نہیں ہے تو کیا ہوا؟ اب بدعقیدگی شروع ہوتی, ارے نہیں ایک صاحب تھے, انہوں یہ خاندان کے تھے, انہوں نے ایک لڑکی سے نکاح کیا جو اس خاندان کی نہیں تھی, نتیجہ یہ ہوا لڑکا مر گیا, نتیجہ یہ ہوا
شادی سکسیسفل نہیں ہوئی، نتیجہ یہ ہوا شادی خراب ہو گئی، نتیجہ یہ ہوا اولاد پیدا نہیں ہوئی، نتیجہ یہ ہوا شوہر بہت جلدی ایکسیڈنٹ میں مر گیا۔ سبحان اللہ، یہ تمام چیزیں کوئی وجہ نہیں یاد رکھی۔ تو لڑکی کا اور لڑکے کا ایک خاندان ہونا ضروری نہیں۔ کفو بولتے ہیں حضور، نہیں حدیث میں الفاظ ہے کفو کا لحاظ رکھا جائے، کفو دینداری میں ہے، یاد رکھی، حسب و نسب میں نہیں ہے۔ کفو جو ہے وہ دینداری میں ہے، حسب و نسب کا کیا ہے؟ اسی طرح بہت سارے لوگ یہ غلط فہمی بھی رہتی ہے، اور اگر کوئی انسان ایسا نکاح کر لے کہ جس کا خاندان الگ ہو تو پھر اس پہ شک شبہات، یا بہت سی جگہ تو اللہ ہم پر رحم کرے، اگر کوئی ایک خاندان کا لڑکا کسی دوسرے خاندان کی لڑکی سے نکاح کرتا ہے تو اس نکاح کو ویلڈ نہیں مانا جاتا ہے، یا پھر اس لڑکے کو سرے سے ہکال دیا جاتا ہے، معلوم ہے؟ خاندان سے باہر، اس کو بولتے ذات باہر، برادری باہر، اس کو برادری سے، ان کی ذات سے باہر نکال دیا جاتا ہے۔ یہ کیسی عجیب بات ہے، یہ کیسی عجیب بات ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کے تعلق سے حجۃ الوداع میں یہ فرمایا تھا، آج میں تمام دور جہالت کے رسومات کو اپنے پیروں تلے رونتا ہوں، جس میں آپ نے خاندان، حسب، نسب، گورا اور کالا اور عرب اور عجم، تمام کی چیزیں ختم کر دی، اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان کی لڑکیوں کا نکاح غلاموں سے کروایا تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ میں یہ تمام رسومات کو توڑتا ہوں۔ دیکھیے آپ، کئی مثالیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے کیا کہ غلام آزاد کردہ غلاموں کا نکاح آزاد عورتوں سے کروایا تاکہ لوگوں کو پتہ چلائے حسب نسب کوئی اعتبار نہیں ہے، اصل اعتبار دینداری کا ہے۔ اصل کفو جس چیز کا لحاظ مجھے اور آپ کو رکھنا ہے وہ دینداری یاد رکھیں، تو لہٰذا دینداری کو پیمانہ بنائیں، اور یہ خاندان لڑکا اور لڑکی کا ایک ہونا کوئی ضروری نہیں ہے۔ اگر دیندار لڑکی آپ کی خاندان میں ہی مل جا رہی تو اچھی بات ہے، لیکن نہ ہو تو کہیں اور سے لائے تو ذات باہر، برادری باہر، خاندان باہر، کمیونٹی سے باہر کر دیں گے، یہ سب بے بنیاد باتیں ہیں، اس کی کوئی شریعت میں اصل نہیں ہے۔ تو لہٰذا وہ امور جو اسلام نے جائز قرار دیے، وہ کام جو شادی میں جائز ہے، جن کو ہم نے غلط سمجھ لیا، ان کی چند مثالیں میں نے آپ کے سامنے رکھی، جس میں چند باتیں ہم نے دیکھی کہ خاندان الگ ہونے میں کوئی حرج نہیں دونوں کا، خد میں لڑکی اونچی ہونا، لڑکا چھوٹا کوئی حرج نہیں، وزن میں آگے پیچھے ہونا کوئی حرج نہیں، عمر میں لڑکی بڑی ہونا لڑکا چھوٹا ہونا کوئی حرج نہیں۔ اسلامی اعتبار سے چاہے شادی محرم میں ہو، رمضان میں ہو، سفر میں ہو، کبھی بھی ہو، کوئی حرج نہیں۔ اصل چیز ہے دینداری کو لحاظ دے، اور جس چیز کو اسلام نے حلال قرار دے دیا ہے حلال مان لے، اس میں کوئی کراہت محسوس نہ کرے۔ جس چیز کو اسلام نے حرام قرار دے دیا ہر ممکن کوشش کرے کہ اس سے بچے۔ تو انشاءاللہ عزیز میں امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو یہ باتیں سمجھ میں آئی ہوں گی، اور ہم کوشش کریں گے کہ اپنے نکاح میں پریکٹیکلی ان چیزوں پر جو ہم عمل کرے، اللہ تعالی ہمارے لیے ان تمام چیزوں میں آسانیاں پیدا کرے۔ ہم وقت کی تنگی کے اعتبار سے اس ایپیسوڈ کو یہیں ختم کرتے ہیں، ہماری بات یہاں ختم ہوتی ہے۔ اب وہ چند باتیں اگلے ایپیسوڈ میں ہم دیکھیں گے انشاءاللہ، جو نکاح کے اندر جائز ہے، کیے جا سکتے ہیں، وہ امور یا وہ کام جو نہیں کرنا چاہیے، جن سے بچنا چاہیے، جو ایسے کام جو عموماً لوگ کر رہے ہیں، اس کے تعلق سے کچھ باتیں میں رکھنے کی کوشش کروں گا۔ تو انشاءاللہ تب تک کے لیے آپ انتظار کریں، اور اس ایپیسوڈ کو یہیں ختم کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔